یہ امت نہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرنے نہیں آئی ہے، اس امت کا اپنا ایک خاص ایجنڈا ہے، اس امت کا اپنا ایک مزاج ہے، اس امت کا اپنا ایک کردار ہے۔ یہ نہیں کہ امت دوسروں کو موقع دے کہ وہ اس کا کردار منتخب کریں، وہ اس کو مشتعل کریں اور وہ اس کو کوئی ایسا مدعا اٹھا کر کے لا کر کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیں اور پھر دشمنوں کو موقع ملے وہ تم پہ لاٹھی چارج کریں، اور یہ میڈیا کے دلال اینکر تمہارے خلاف ہیڈنگ لگا کر کے اور تمہارے خلاف ذلت آمیز جملے بول بول کر کے آپ صرف 2 سال یہ کام کر کے دیکھ لیجئے۔ بند کر دیجئے ان فالتو جلسے جلوس میں پیسے خرچ کرنا، بند کر دیجئے ان قوالیوں میں پیسے لٹانا، بند کر دیجئے شادیوں میں خرافات کرنا۔ دیکھیے قرآن ہمیں سیکھ دیتا ہے، قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، اور اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ آپ برائیوں کا جواب برائی سے مت دیجئے، آپ نفرتوں کا جواب نفرت سے دینے کی کوشش مت کیجئے۔ میرے بھائی، نفرت کا جواب نفرت سے دینا یہ دشمن کی جیت ہوتی ہے۔ ہاں، نفرت کا جواب حکمت سے دینا، نفرت کا جواب محبت سے دینا، نفرت کا جواب صبر اور تحمل کے ساتھ دینا، اور کسی ایکشن پر سوجھ بوجھ کے ساتھ ری ایکشن دینا، یہ اصل میں ایمان کی فتح ہوا کرتی ہے۔ یار ہمارے آپ کے لیے تو تاریخ میں اس سے بڑھ کر کے اور کوئی عملی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے حضور علیہ السلام دیکھیے، جب آپ طائف تشریف لے کر کے جاتے ہیں آپ کے ساتھ کتنا ظالمانہ سلوک ہوتا ہے اور کس قدر آپ کو نفرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے وہاں کے جو لیڈر ہیں، جو حکمران ہیں، وہ آپ کے ساتھ کتنا گھٹیا رویہ اپناتے ہیں، اور آپ کے پیچھے نہایت بدتمیز اور اوباش قسم کے لوڈوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بستی کے لوگ آپ پر پتھر برسا کر کے آپ کے سارے وجود نازنین کو وہ لہو لہان کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم جب خون سے لت پت ہو جاتے ہیں، آپ بستی سے نکل کر کے باہر تشریف لاتے ہیں، اور درد اور تکلیف سے جب چور ہو کر کے آپ آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں آپ پر اللہ کی رحمت کو بڑا ترس آتا ہے، بڑا رحم آتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ صرف حکم دیجئے، میں ابھی جا کر کے اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ دبوچ کر کے مسل کر کے ان کو تہس نہس کر دیتا ہوں، سب کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ اس وقت میرے حضور کا جواب کیا تھا؟ اس نفرت کے ماحول میں جب آج ساری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہے اور ہمیں مٹانے کے در پہ ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی چال چل کر کے مدعے اٹھا کر کے ہمیں اتیجت اور جذباتی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے ماحول میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ جواب سنیے اور اس سے سبق لیجئے۔ اللہ کی قسم، یہ امت نہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرنے نہیں آئی ہے، اس امت کا اپنا ایک خاص ایجنڈا ہے، اس امت کا اپنا ایک مزاج ہے، اس امت کا اپنا ایک کردار ہے۔ یہ نہیں کہ امت دوسروں کو موقع دے کہ وہ اس کا کردار منتخب کریں، وہ اس کو جذباتی کریں، وہ اس کو مشتعل کریں اور وہ اس کو کوئی ایسا مدعا اٹھا کر کے لا کر کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیں اور پھر دشمنوں کو موقع ملے وہ تم پہ لاٹھی چارج کریں، تم پہ گولیاں برسائیں، اور یہ میڈیا کے دلال اینکر تمہارے خلاف ہیڈنگ لگا کر کے اور تمہارے خلاف ذلت آمیز جملے بول بول کر کے تمہیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کریں۔ اس قوم کو اتنا لاشعور و بے بصیرت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، حضور کی سیرت ہمارے لیے ایک عملی مثال ہے کہ جب نفرتوں کا بازار گرم ہو اور تشدد اپنے عروج پہ ہو تو پھر دنیا کے سامنے محمد عربی کے اخلاق پیش کیے جائے اور دنیا کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پہ پیش کیا جائے۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اور خود اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر تم نے نفرتوں کا جواب اچھے طریقے سے دیا،
نفرتوں کا جواب حکمت عملی کے ساتھ دیا، نفرتوں کا جواب ہوشمندی کے ساتھ دیا، اور نفرتوں کا جواب اس طرح دیا جس طرح محمد عربی دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی دشمن قوم جو آج تم سے دشمنی پہ آمادہ ہے، حضور کی اخلاق اور ان کی سیرت کا اثر اس پہ یہ ہوگا کہ یہی قوم پھر ایک دن تمہاری گہری دوست بن جائے گی اور تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر کے آ کر کے تمہاری حمایت میں کھڑی ہوگی۔ محبت اور طلب کے ساتھ مصطفیٰ کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، میرے مالک یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ اور پھر حضور پاک نے ایک پیشین گوئی فرمائی، آپ نے فرمایا آج یہ قوم مجھے نہیں جانتی اس لیے پتھر مار رہی ہے، لیکن کل اس کی نسلیں میرے نام کا کلمہ پڑھیں گی اور میری راہوں میں وہ محبت کی پلکیں بچھائے گی۔ یہ ہوتا ہے ایک داعی کا کردار، بڑے آدمی کا بڑا ظرف، بڑا حوصلہ، جو پتھر کھا کے بھی، گالیاں سن کر کے بھی اور لہو لہان ہو کر کے بھی اپنے مشن سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کریم کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو آج ہندوستان بھر میں مصطفیٰ کے دین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ ہم اور آپ جو آج حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آپ نے شہر طائف کے باہر بیٹھ کر کے لہو لہان حالت میں تڑپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ پھر اسی شہر طائف میں بنو ثقیف میں ایک لڑکا پیدا ہوا، بڑے ہو کر کے اس لڑکے کا نام محمد بن قاسم پڑا۔ یہ وہی محمد بن قاسم نوجوان ہے جو ہندوستان آتا ہے اور ہم ہندوستانیوں کو، ہم بھارتیوں کو ایمان اور اسلام کا تحفہ دے کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو آج ہندوستان بھر میں جو اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور بلکہ پوری دنیا میں جو اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت ہے، یہ حضور کی شفقت ہے، یہ انسانیت سے آپ کی جو محبت تھی، جو لگاؤ تھا، اور جو دشمنوں کے لیے بھی آپ کی تڑپ تھی، یہ اسی تڑپ کا نتیجہ ہے اور یہ اسی بڑے ظرف اور بڑے حوصلے کی برکت ہے۔ لیکن آج ہم ذرا سی بات میں اتیجت ہو جاتے ہیں، دشمن ہمیں مشتعل کرنا چاہتا ہے اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رحم فرمائے ہمارے جھوٹے قائدین پہ، ہمارے عمائدین پہ، ہمارے علماء مشائخ پہ، اور ہمارے ان جھوٹے غدار منافق قسم کے رہنماؤں پہ۔ ہوشمندی سے کام لیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اوپر ظلم ہو، آپ کے اوپر اتیاچار ہو، آپ کے خلاف قوانین بنائے جائیں، یا آپ کے نبی کے ناموس پہ حملے ہوں، آپ کی مذہبی شخصیات کے خلاف ٹپڑیاں کی جائیں، آپ کے قرآن کی بے حرمتی ہو اور آپ کے مسجد مدرسوں کو اجاڑا جائے، بلڈوز کیا جائے، تو آپ یہ سب کچھ چپ چاپ سہ لو اور کچھ مت بولو، کچھ مت کرو، بزدل ہو جاؤ۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنے مذہبی شخصیات کی حرمت کے لیے لڑنا ہے، آپ کو اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے حق کی لڑائی پوری مضبوطی کے ساتھ لڑنی ہے، لیکن اس طرح ہو ہلہ کر کے نہیں، شور شرابہ کر کے نہیں، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پورے شعور اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اور پوری مکمل تیاری کے ساتھ۔ آپ پہلے اپنے بڑوں کے پاس جائیے، ان سے ملیے، اور پہلے بڑے بڑے حضرتوں کو تیار کیجئے، اپنے پیر صاحبان کو تیار کیجئے، جو اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات ہیں، سیاسی پکڑ رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے کہ ہم زندگی بھر آپ کا سپورٹ کرتے ہیں، ہم زندگی بھر آپ جہاں کہتے ہو وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور پیر صاحب ہم آپ کو نذرانے کی گاڑیاں دیتے ہیں، آپ کو موٹے موٹے لفافے دیتے ہیں، زندگی ہم تنگیوں میں کاٹ لیتے ہیں لیکن کبھی آپ کو کوئی تنگی نہیں آنے دیتے ہیں۔ آج ہم پر مصیبت آئی ہے، آج ہمارے حقوق کو مارا جا رہا ہے، آج ہمارے حق کو چھینا جا رہا ہے، آج ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، آج پوری قوم بے چین ہے، مضطرب ہے، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔
حضرت زندگی بھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آج چلیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوجیے، اپنے بڑوں کو تیار کیجئے اور ایک منصوبہ بنائیے، اور بڑوں کو آگے کر کے ان کے پیچھے پیچھے جب آپ چلیں گے نا، تب پھر آپ کی سنوائی ہوگی، تب آپ کی باتوں پر کان دھرا جائے گا، اور تب آپ کی باتوں کی اہمیت ہوگی۔ ورنہ جب بھی آپ بے مہار سڑکوں پہ اترو گے اور جب آپ راہیں جام کرو گے تو آپ کا یہی حشر ہوگا جو کل بریلی میں ہوا۔ پھر آپ پہ لاٹھیاں برسائی جائیں گی، گولیاں داغی جائیں گی، اور آپ کے اوپر اتنے مقدمے ٹھوک دیے جائیں گے، زندگی بھر کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہو گے، زندگی کبھی سکون سے بسر نہیں کر پاؤ گے، لائف تباہ ہو جائے گی میرے بھائی، کیریئر خراب کر دیا جائے گا، گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے گا، اور پھر یہ تمہارے جھوٹے قائدین اور عمائدین، یہ تمہارے پیر صاحبان تمہارا حال تک پوچھنے نہیں آئیں گے۔ احتجاج کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ احتجاج نہیں جس میں صرف جوش ہوں، سستے جذبات ہوں، جھوٹے نعرے ہوں، شور شرابے ہوں، اس احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا بھائی، وہ تو اور دشمنیاں پیدا کرتا ہے، وہ تو نفرتیں جنم دیتا ہے، اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے دوسری قوموں پر۔ اور جو آپ کے حمایت میں بھی کہیں ہوتے ہیں نا، آپ کا یہ ہو ہلے والا احتجاج دیکھ کر کے کہیں نہ کہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور دوسروں کو تو موقع مل ہی جاتا ہے آپ کو بدنام کرنے کا۔ تو اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو دوسروں کو جلانے کے لیے ہو، دوسروں کو چڑھانے کے لیے ہو۔ میرے بھائی، احتجاج وہ با اثر ہوتا ہے جو پرامن ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، شانتی پوروک ہوتا ہے، اور وہ احتجاج با اثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی پشت پناہی میں، ان کی سرپرستی میں مضبوط قیادت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہوش مندی سے کام لیجئے۔ آپ کو جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اپنے بڑوں سے ملاقات کیجئے، آپ وکیلوں سے ملیے، قانون دانوں سے رابطہ کیجئے، اور اپنی پریشانی ان کو بتائیے، اور ان سے رائے لیجئے کہ بھائی ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، شاید وہ بھی ہل جائیں۔ اس لیے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آپ کو سڑکوں پہ اترنے کا شوق ہے، آپ کو بینر لے کر کے گھومنے کا شوق ہے، تو چلیے آپ ایک ٹیم بنائیے، 2 4 10 15 نوجوانوں کو اکٹھا کیجئے، اور بینر بھی تیار کیجئے، اور سڑکوں پہ اتریے، اور چلیے اسپتالوں میں، چلیے رین بسیروں میں، چلیے غریب محلوں میں، اور کیا ہندو کیا مسلمان، جو بھی اللہ کا بندہ تمہیں بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلائیے، جو بھی اللہ کا بندہ تمہیں پیاسا نظر آئے اس کو پانی پلائیے، جو بھی اللہ کا بندہ تمہیں بیمار نظر آئے آپ اس کے دوا پانی علاج کا انتظام کیجئے۔ آپ دکھ کے مارے لوگوں کا دکھ پوچھئے، ان کا حال پوچھئے، اور جہاں تک ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ ان کی مدد کیجئے۔ آپ بے سہاروں کا سہارا بن جائیے میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں یہی دنیا جو آج تم سے نفرت کر رہی ہے نا، میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، کل یہی قوم آ کر کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوگی اور تمہیں سلیوٹ مارے گی۔ آپ صرف 2 سال یہ کام کر کے دیکھ لیجئے، بند کر دیجئے ان فالتو جلسے جلوس میں پیسے خرچ کرنا، بند کر دیجئے ان قوالیوں میں پیسے لٹانا، بند کر دیجئے شادیوں میں خرافات کرنا، اور یہی سارے پیسے جو آپ ابھی نہ کورٹ کچہریوں میں خرچ کر رہے ہو، دوسرے کے خلاف دشمنیاں پالنے میں اور اپنی انا کو جیت دلانے میں، آپ یہی سارے پیسے اکٹھا کر کے اپنی پوری شناخت کے ساتھ، پوری پہچان کے ساتھ، داڑھی ٹوپی کے ساتھ اور مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ چلیے آپ سڑکوں پہ نکل کر کے 2 سال تک یہ کام کر لیجئے۔ دنیا آپ کو سلیوٹ نہ مارنے لگ جائے تو آ کر کے آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ میرے حضور کے اخلاق میں وہ ٹھنڈک ہے، میرے حضور کی سیرت میں وہ خوشبو ہے، اور میرے حضور کے کریکٹر اور کردار میں وہ حسن ہے، وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، اور وہ جمال ہے۔ میرے نبی کی سیرت میں وہ جاذبیت اللہ نے رکھی ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے ضدی اور ہر دھرم کے سامنے بھی جا کر کے آپ مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو پیش کر دیجئے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ محمد عربی کے اخلاق دیکھے اور آپ کی سیرت و کردار سے وہ متاثر نہ ہو۔